اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے۔ اسلام آباد بھرا پڑا ہے ماؤں کی ہائے ہے، باپ کے آنسو ہیں، اولاد کو فرصت کوئی نہیں۔ پنڈی بھرا پڑا ہے، پاکستان بھرا پڑا ہے، ماں باپ ڈرتے ہیں، جوان اولاد سے بات نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، جوان بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور اس کے موٹے موٹے آنسو جو اس کے گالوں پہ ڈھلک رہے تھے، مجھے یوں لگ رہا تھا یہ عرش کو بھی ہلا کے رکھ دیں گے۔ اور ایک بیٹا اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے کہہ رہا تھا تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے۔ بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا، انہی کانوں سے میں نے خود سنا ہے، کوئی میں روایت نہیں کر رہا ہوں، تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے۔ جب اولاد یوں ہو، اور سنو، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت تو آئے گی جب لوگ کافر ہوں گے، کوئی مسلمان زندہ نہیں ہوگا قیامت پر، سب کافر ہوں گے۔ تو آپ کہتے ہیں جب لوگ سارے کافر ہو جائیں گے قیامت آ جائے گی۔ شرک دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے۔ تو آپ نے کہا اللہ ہی جانے کب آئے گی؟ تو جبریل نے کہا کوئی نشانی تو بتائیں، کوئی نشانی تو بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کر رہے ہوں۔ کس سے قیامت کو جوڑا ہے؟ جب اسلام آباد پنڈی کے نوجوان اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح، باپ سے نوکروں کی طرح بات کریں، اور عرب کا بدو لمبی 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 بلڈنگیں بنائے، تو سمجھو کہ قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ سب کچھ ٹوٹنے والا ہے، ایسا ٹوٹے گا کہ کوئی رونے والا ہی نہ بچے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی ہلاکت کا وہ سامان ہے کہ جہنم کی آگ بھی ان پر پلٹ پلٹ کے آئے گی۔ صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغام پہنچا یا رسول اللہ، بیوی کا، علقمہ موت کی حالت میں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، صحابی کا کلمہ رک چکا ہے جبکہ نبی خود زندہ موجود ہیں۔ تو آپ نے فوراً پوچھا ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ کہا ناراض ہے؟ راضی؟ کہا جی ناراض ہے۔ تو آپ نے فوراً ان کی ماں کو بلوا کر کہا علقمہ کی اماں اب بیٹے کو معاف کر دے۔ کہا یا رسول اللہ نہ۔ آپ نے پوچھا تجھے اپنے بیٹے سے کیا شکایت ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں، تہجد گزار، پرہیزگار، نمازی، مجھے صرف ایک شکایت ہے، جب بھی بولتا ہے میرا سینہ چیر کے رکھ دیتا ہے، جب بھی بولا مجھے ذلیل کر دیا، جب بھی بولا مجھے خوار کر دیا۔ تو آپ نے کہا اچھا معاف کر دو۔ کہ میرا دل، اس اماں کو پتہ بھی نہیں کہ بیٹا مر رہا ہے، وہ تو روٹ کے دوسرے گھر ہے۔ تو آپ نے کہا معاف کر دو۔ کہ میرا جی نہیں چاہتا یا رسول اللہ، میرا دل پھٹ چکا ہے۔ تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں کٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو۔ ہے اب ماں یہ کہاں سہ سکے؟ کہ یا رسول اللہ آپ علقمہ کو کیوں جلائیں گے؟ کہ جب تو معاف نہیں کرے گی تو دوزخ کی آگ جلائے گی، وہ مر رہا ہے۔ کہ اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ ادھر منہ سے نکلا میں معاف کرتی ہوں، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ پھر ان کے جنازے میں شرکت فرمائی، خود جنازہ پڑھا کے پھر یہ بول بولا جو میں نے پہلے بتایا کہ جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت۔ وَأَتَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ۔ قبیلے کا سردار فاسق ہوگا، فاسق ہوگا۔ میرے بھائیو، قبیلے کی سرداریاں نافرمانوں کے، فساق کے ہاتھ میں، ظالموں کے ہاتھ میں۔ اور کیا ہوگا؟ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ۔ حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، نااہل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور کیا ہوگا؟ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ۔ ایک دوسرے کو سلام بھی کریں گے، دل میں نفرت ہوگی، اس کے شر سے بچنے کا اندر میں ہوگا، اوپر سے یس سر یس سر یس سر، جناب 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 جناب۔ صرف ایک اس حدیث کا مصداق بتاؤں، ایک سیکٹری ریٹائر ہوا سیوال، اس نے بیٹے کی شادی کی، 5000 آدمیوں کے لیے کارڈ چھاپے گئے، ہم بھی مدعو تھے،
تو 2 ساتھی ہم نے بھیجے